السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کا مہینہ اور 10ویں تاریخ کے روزے سے متعلق ایک اہم مختصر پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی لوگ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس 10 تاریخ کے روزے کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالم کے ظلم و بربریت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالصیام عاشوراء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے روزہ رکھنے کا باضابطہ حکم عطا فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت جو بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشوراء کا روزہ رکھا اور ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے۔ اگر عاشوراء کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے یا پھر 10 کے ساتھ 11 تاریخ کے روزے کو ملا لیا جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا لوں گا۔ محدثین کرام نے اس میں فرمایا کہ اب 2 روزے باضابطہ سنت ہے۔ کوئی اگر کہے کہ جی میں ایک ہی رکھتا ہوں تو عین سنت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کے ارشاد کے مطابق اب 2 روزے رکھنا باضابطہ سنت ہے۔ ایک بات تو روزے سے متعلق ہو گئی۔ محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے، یہ مہینہ پوری دنیا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر مشہور و معروف ہے، مگر بزرگوں حقیقت یہ ہے، آپ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سے ہی واقع ہے۔ یہ روزوں کی فضیلت یہ تو حضور پاک علیہ السلام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا نا، مگر افسوس کہ آج کی تاریخ یا 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر ہی لوگ جانتے ہیں اور ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر اگر 10ویں تاریخ کو غم کا دن قرار دیا جائے تو پھر بزرگوں پورے سال میں بہت سی تاریخ ایسی ہیں کہ کسی بھی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ہستی اللہ کے دین کے خاطر قربانی دی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ اگر جو ہستیاں گزری ہیں اللہ کے راہ میں محنت و مجاہدہ کرتے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، یہ کوئی معمولی وصال نہیں، یہ 22 جمادی الثانی کو ان کا وصال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، 1 محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، 18 ذی الحجہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، 22 رجب کو بیر معونہ کے
69 सहाबाए किराम जो हाफिज कुरान थे, एक बचकर मदीना आने में कामयाब हो गए थे। 69 सहाबाए किराम की शहादत ये सफरुल मुजफ्फर के महीने में, मुहर्रम के बाद जो महीना आता है, बड़े बड़े अजिल्ला तालीम याफ्ता एजुकेटेड सहाबा उसमें शहीद हुए हैं, मगर उनकी शहादत का कोई तज़किरा नहीं होता है और उस महीने की कोई अहमियत नहीं समझी जाती है। आप अगर देखेंगे जंग बदर में 14 सहाबाए किराम शहीद हुए, देखेंगे जंग उहद में 70 सहाबाए किराम शहीद हुए, जंग हुनैन में 13 सहाबाए किराम शहीद हुए, जंग तबूक में 12 सहाबाए किराम शहीद हुए, जंग खंदक में 19 सहाबाए किराम शहीद हुए, बीर माऊना में 69 सहाबा शहीद हुए, 23 साल दौरे नबूवत में 256 सहाबा शहीद हुए, 50 साल दौरे खिलाफत में 27,000 सहाबाए किराम शहीद हुए। ये भी तो सहाबा थे। इसलिए बुजुर्गों, आपसे दरख्वास्त है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना रसूल पाक अलैहिस्सलाम की फजीलत बताने की बुनियाद पर ही अहमियत है, सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की बुनियाद पर नहीं। यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक अजीम शहादत है जिसको हम भुला नहीं सकते। नवासे रसूल हैं, जिस बेदर्दी के साथ आपकी शहादत हुई यकीनन हमारे लिए अलम और गम का सबब है, मगर मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख उनकी शहादत की बुनियाद पर ही फजीलत और अहमियत का हामिल नहीं, बल्कि हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के बताने की बुनियाद पर इसकी अहमियत और इसकी हैसियत है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की और समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।